بلوچستان میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی کے مسئلے پر پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے دوران آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے اپنی تقریر میں سیاسی قیادت کو یہ کہہ کر کھلی وارننگ دی کہ مسلح افواج آخر کب تک انتظامی خامیوں سے جنم لینے والے خلا کو اپنے شہداء کے خون سے بھرتی رہے گی۔ انہوں نے سیاسی قیادت کو یہ مشورہ بھی دیا کہ پاکستان کو ایک سافٹ اسٹیٹ یعنی ڈھیلی ریاست والی پالیسی چھوڑ کر ہارڈ اسٹیٹ یعنی سخت اور ایک فولادی ریاست بننا پڑے گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ پچھلے 75 برس میں پاکستانی ریاست کی تمام تر پالیسیاں فوجی قیادت نہیں بنائی ہیں، چاہے وہ ڈھیلی ہوں یا فولادی، اور مستقبل میں بھی یہ فیصلے عسکری قیادت ہی کرے گی۔ ایسے میں سوال یہ ہے کہ کیا آرمی چیف کو یہ قیمتی مشورہ سیاسی لیڈرشپ کو دینا چاہیے تھا یا اپنے کور کمانڈرز کو؟ بی بی سی اردو کے لیے تازہ سیاسی تجزیے میں سینئر صحافی وسعت اللہ خان کہتے ہیں کہ ایک بات تو ماننا پڑے گی کہ ہماری موجودہ جرنیلی کلاس پچھلے والوں سے زیادہ پالشڈ ہے، جبکہ سیاستدانوں کی موجودہ کھپت اپنے پرکھوں کے مقابلے میں یا تو کم پڑھی لکھی ہے یا پھر اس نے اپنا علم و فضل خفیہ رکھا ہوا ہے اور اس کا فوٹو کاپی سوچ پر گزارا ہے۔ ان کے مطابق ہماری سیاسی کلاس چونکہ ڈھیلی ہے، لہٰذا وہ محنت طلب پالیسی سازی اور پھر اس پر عمل کرنے اور کروانے کی طاقت اور صلاحیت سے بھی بتدریج دستبردار ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کا مجموعی رویہ یہ ہے کہ تسی دسو اسی کی کرنا ہے، یعنی آپ بتائیں ہمیں کیا کرنا ہے۔ وسعت اللہ خان بتاتے ہیں کہ گزشتہ ایک دہائی میں بیشتر انتظامی یا پالیسی اصطلاحات، فوجی آپریشنز کے ٹائٹلز اور اسلحے کے نام ہماری فوجی قیادت نے ہی متعارف کروائے ہیں، مثلا حتف میزائل، ابدالی، غوری، غزنوی، شاہین، بابر، نصر میزائل، زرار ٹینک، آپریشن ضرب عزم، راہ نجات، عزم و استحکام، امید نو، آپریشن مرگ بر سرمچار، ففتھ جنریشن وار، ڈیجیٹل ٹیررزم، فتنہ الخوارج وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ان بھاری بھرکم ناموں اور کاموں کے باوجود آرمی چیف کو پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں کھل کے کہنا پڑا کہ مسلح افواج آخر کب تک انتظامی خامیوں سے جنم لینے والے خلا کو اپنی قربانیوں اور شہداء کے خون سے بھرتی رہے گی اور ہمیں ایک سافٹ اسٹیٹ کی سوچ سے نکل کر ہارڈ اسٹیٹ بننا پڑے گا۔ وسعت اللہ خان کہتے ہیں کہ جنرل صاحب تو بس اتنا کہہ کر چلے گئے، مگر مجھ جیسے صحافیوں کو وقت آ پڑ گیا کہ یہ سافٹ اور ہارڈ اسٹیٹ کیا بھلا ہوتی ہے۔ گوگل کی معرفت اے آئی سے رجوع کیا تو اس نے بتایا کہ سافٹ اسٹیٹ طوائف الملوکی کو کہا جاتا ہے، جہاں قوانین کاغذ پر تو موجود ہوتے ہیں مگر ان پر عمل کوئی نہیں کرتا۔ ایسے میں کرپشن کی وجہ سے ریاستی عملداری کھوکھلی ہو جاتی ہے، ہر طاقتور فرد، جماعت اور ادارہ خود کو فن خان سمجھتا ہے، چنانچہ اس ریاست کی اپنی آبادی اور علاقے پر گرفت ڈھیلی پڑ جاتی ہے۔ یوں ریاست بالآخر غریب کی جورو میں تبدیل ہو کر سب کی بھابی بن جاتی ہے، اور سب کی بھابی کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں۔ وسعت اللہ خان مزید بتاتے ہیں کہ آرمی چیف نے سافٹ اسٹیٹ کے علاوہ دوسرا لفظ ہارڈ اسٹیٹ استعمال کیا۔ ہارڈ اسٹیٹ یا فولادی ریاست مرکزیت پر مبنی مؤثر گورننس کی قیام میں یقین رکھتی ہے۔ ایسی ریاست داخلی اور خارجی طور پر اپنی بات، پالیسی یا قانون منوانے کے لیے اپنی عسکری اور اقتصادی قوت رکھتی ہے۔ جنرل عاصم منیر نے گورننس کی بہتری کے لیے جس آہنی ریاست کی بات کی ہے، وہی بات نومبر 2018 میں انڈین مشیر قومی سلامتی اجیت دوول نے سکھ انتہا پسندی سے نمٹنے کی پالیسی دیتے ہوئے کہی تھی۔ انہوں نے بھی کم و بیش یہی کہا تھا کہ ہمارے اندرونی اور بیرونی دشمن تب تک ہماری کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے جب تک ہم ایک سافٹ ریاست کے سوچ سے نکل کر ہارڈ ریاست نہیں بنتے۔ سینئر صحافی کے مطابق ایسا نہیں کہ انڈیا کوئی کمزور ملک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی موجودہ گورننس کے ڈھلمل معیار کے سبب اپنی طاقت کا مؤثر نفاذ نہیں کر پا رہے۔ اگر ہم ذرا دیر کے لیے یہ ضرب المثل کھڑکی سے باہر پھینک دیں کہ جس کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہو اسے ہر شے کیل نظر آتی ہے، تب بھی ایک تیسری سوچ پرکھنے میں کیا حرج ہے؟ اس سوچ کے مطابق اگر سافٹ اسٹیٹ کو بدنظمی اور طوائف الملوکی کا ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے تو ہارڈ اسٹیٹ کی اینٹی بایوٹک ایک اور انتہا ہے جس کا مسلسل استعمال وائرس کے ساتھ ساتھ مدافعتی نظام کو بھی کمزور کرتا چلا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ریاست کو اپنے مجموعی انتظامی رویے میں لچکدار اور عملیات پسند ہونا چاہیے، کیونکہ آپریشن اور بعد از آپریشن مریض کی دیکھ بھال کی یکساں اہمیت ہی کسی ریاست کے دیرپا صحت کی ضامن بن سکتی ہے۔
وسعت خان کا کہنا ہے کہ ریاست عوامی اعتماد کے بغیر بزور طاقت کچھ عرصے تک تو چلائی جا سکتی ہے، مگر یہ خود بخود نہیں چل سکتی۔ جب عام آدمی کے مسائل کے حل کے لیے مروجہ اور مسلمہ سیاسی اور قانونی راستوں کے احترام اور تحفظ کی ضمانت خود ریاستی ادارے اپنے قول و فعل سے مہیا کریں، اور ہر ادارہ یعنی مقننہ، عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ عقل کل بننے اور ایک دوسرے کو بانجھ کرنے کی بجائے اپنے اپنے متعین آئینی دائرے میں کام کریں، تو پھر ہارڈ اور سافٹ اسٹیٹ کی بحث غیر ضروری ہو جاتی ہے۔ ایسے سازگار ماحول میں عوام اور ریاست باہمی فرائض اور حقوق کا احترام کرتے ہوئے فطری حلیف بن جاتے ہیں۔ لیکن قانون سازی کا مقصد اگر وسیع تر عوامی مفاد اور بنیادی حقوق کی حفاظت کی بجائے کسی خاص طبقے یا اداروں کا مفاداتی تحفظ ہو، تو پھر ایسی خود غرض ریاست اور اس کے عوام بتدریج ایک دوسرے سے بدظن ہو کر حریف بنتے چلے جاتے ہیں، اور اس بے چینی کو دبانے کے لیے مزید سختی کرنا پڑتی ہے۔ چنانچہ وسعت اللہ خان کے خیال میں ریاست نہ تو اپنا اور نہ ہی رعایا کا یکسوئی سے اندرونی اور بیرونی اسٹریٹجک اور معاشی تحفظ کر سکتی ہے۔ قرض اور ٹیکس سے جمع ہونے والا جو پیسہ بنیادی سہولتوں پر صرف ہونا چاہیے، وہ سال بسال بڑھنے والا اضافی سیکورٹی بجٹ نگل جاتا ہے۔ سینئر صحافی کے خیال میں طاقت کا بلڈوزر ناہموار زمین کو اس نیت سے ہموار کرنے کے لیے استعمال ہونا چاہیے تاکہ اس پر ایک مضبوط کرپشن فری سیاسی اور اقتصادی عمارت بنائی جا سکے، نہ کہ ہموار زمین کو مزید قلعہ بندیاں اٹھانے کے لیے استعمال کرنا پڑ جائے۔ پاکستان نے 78 برس میں متعدد بار ہارڈ اور سافٹ ریاست بننے کا تجربہ کر لیا، اب ایک آدھ بار مکمل آئینی ریاست بننے کا تجربہ بھی کر لیا جائے تو کیا حرج ہے؟ زندگی بھر سخت لونڈا بننے کی تک و دو میں آخر کب تک دوڑا جا سکتا ہے؟ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔